सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत फराज सलाम। आप सबके इल्म में है कि आजकल जो फ्रॉड हो रहे हैं उसमें ना यूरोप महफूज है, ना पाकिस्तान महफूज है। क्रेडिट कार्ड है, ऑनलाइन है, बैंकिंग है, कुछ भी है। आए दिन इस तरह के वाक़यात होते हैं कि जिनसे मेरा ख्याल हमें सीखना चाहिए, और अगर हम सीखेंगे नहीं तो अपना भी नुकसान कर बैठेंगे। यहाँ पे ऐसे-ऐसे लोग फिर रहे हैं, चाहे वो इंग्लैंड है, चाहे वो जर्मनी है, चाहे कोई और मुल्क है, चाहे अमेरिका है, कि आपको 1 मिनट में वो बेवकूफ़ बना दें। और इनका शिकार जो होते हैं ज़्यादा बूढ़े लोग होते हैं, जो कोई 60 साल से ऊपर, 70 साल से ऊपर। उनको पता होता है कि इनको परेशान करके हम या उनकी कोई परेशानी देखकर उससे हम फ़ायदा उठा सकते हैं। होता ये है कि कहीं पे ये बुज़ुर्ग बूढ़े लोग जो होते हैं मुश्किल का शिकार हुए और आपकी मदद के लिए ये लोग आए। अभी जो मैं वाक़या सुनाऊँगा वो भी आपको पता चल जाएगा। ये आते हैं आपकी मदद के लिए कि हम करेंगे आपकी मदद, और ये देखते रहते हैं कि कहीं पे भी कोई इस तरह का बंदा जो है हमारे काबू में आ जाए। सॉरी। और फिर वो जनाब आके जो मुश्किल आपकी दूर करने के लिए आते हैं, वो एक और नई मुश्किल पैदा करके चले जाते हैं। कल एक दोस्त है मेरा यहाँ पे जर्मनी में, उससे बातचीत हो रही थी तो कहने लगा यार हमारे एक अजीज़ है इंग्लैंड में, उनके साथ एक वाक़या पेश आ गया। मैंने कहा चलो मैं प्रोग्राम में बता देता हूँ ताकि दूसरे लोग बच जाएँ कि हो क्या रहा है। ऐसे हालात बना दिए गए हैं कि कहीं पे आप कोई गलती करते हैं तो आपको डराने के लिए ये कह देते जी आप फलां बंदे ने भी आपकी वीडियो बना ली है या तस्वीर बना ली है और ये पुलिस को देंगे। ये कुछ इस तरह वाक़या था कि कोई यू टर्न लिया गया और वहाँ पे शायद मना था यू टर्न, तो कोई आ गया और उसने कहा जनाब जब उसने गाड़ी पार्क की तो वहाँ पे आके उसने कहा जी फलां ने आपकी तस्वीर खींच ली है और फिर आपको अब पुलिस का सामना करना पड़ेगा। और जो बंदे होते हैं हमारे वो डर जाते हैं, वो देखते भी नहीं कि यहाँ पे बाकी यू टर्न ले सकते हैं यहाँ पे, या ये काम कर कोई भी काम अब सारे दिमाग यू टर्न पे नहीं रहने चाहिए कि वो खुद तहकीक नहीं कर पाते और बातों बातों में फिर और भी परेशान कर देते हैं। और ज़्यादा ये होता है कि लोगों को इंग्लिश नहीं आती, जो लोग भी वहाँ पे बूढ़े लोग हैं कई, तो वो फ़ायदा उठा देते हैं। जर्मनी में जो जर्मनी में बूढ़े लोग हैं उनके लिए भी ये मसाइल है, हर मुल्क में है। और ये जनाब मदद करने के लिए आया बंदा, उस बुजुर्ग की मदद क्या करनी थी। जब उसने गाड़ी पार्क की तो वो टिकट निकालने लगा, तो उसको कहा कि क्रेडिट कार्ड डालो इसमें, टिकट में आपकी हेल्प कर देता हूँ। और इस हेल्प में उसका वो जो घायम नंबर पासपोर्ट था वो भी जब उसने मारा तो वो जेल में रख लिया। और इतना कंफ्यूज किया उस बुजुर्ग को, बूढ़े आदमी को, कि वो बेचारा समझ से बाहर है कि उसको पता नहीं चला कि कार्ड किधर गया उसका। क्रेडिट कार्ड उसने डाला था मशीन। ये मैं मुख्तसर बयान कर रहा हूँ, लंबी कहानी हो जाती है। और इसी चक्कर में वो जो ठगबाज था उसने कहा ये मशीन खा गई है, लाओ मैं फ़ोन करता हूँ। वो पता नहीं किसको इंग्लिश में फ़ोन करता रहा, कहता मैं कौंसल को कर रहा हूँ, इधर कर रहा हूँ, उधर कर रहा हूँ। इसको कौन सा पता चलना था। उसके बाद वो बंदा जनाब इसको कहता है कि वो एक टिकट वाला फिर रहा है, वो जो टिकटें लगाते हैं उसको जाके बुला के लाओ यहाँ। तो ये बूढ़ा आदमी उधर गया, पीछे से वो बंदा गायब हो गया। जब थोड़ी देर बाद चेक किया, अब इतनी जल्दी नहीं सारा कुछ होना था, तो 300-400 पाउंड, पता नहीं कितने पाउंड अकाउंट से गायब थे। 2 दफ़ा शॉपिंग भी हो चुकी थी क्रेडिट कार्ड से। 400-500 का टीका लग गया था। एक दिन पहले भी मैंने इस पे प्रोग्राम उसी बंदे से भी करवाया था। एक और बंदा था उसके साथ ये हादसा पेश आया था, वो भी प्रोग्राम हमारे पास मौजूद है। तो आए दिन आपको इस तरह के लोग मिलेंगे। ये जो बुजुर्ग लोग हैं हमारे, इनको इस तरह के लोगों से बचना होगा। परेशानी का मतलब ये नहीं, आजकल अगर आप परेशान हैं, और कई जगह हम भी मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं, तो हम वो तस्वीर खींच के तो अपने घर बच्चों को भेज देते हैं कि ज़रा चेक करो कि क्या मसला है, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है।
کئی جگہ نہیں سمجھ آتی، ہمیں بھی نہیں آتی ہر جگہ، کبھی کبھی ایسا موقع ہو جاتا ہے تو وہاں پہ بھی سمجھنے کے لیے بچوں سے رہنمائی لی جاتی۔ تو واٹس ایپ پہ آپ تصویر کھینچ کے بھیج دیں کہ میں فلاں جگہ پہ ہوں، یہ میرے لیے مشکل پیدا ہوئی ہے۔ آج کل گوگل میں آن لائن بھی وہ چیک کر لیتے ہیں، وہ ہر چیز بچے جو ہے 1 منٹ میں چیک کر لیتے ہیں۔ اور اس کا طریقہ پھر یہ ہے کہ ذہن میں ہوتا ہے کہ فلاں نے ملنا کہ نہیں ملنا میں، لیکن جتنے بھی آپ کے کوئی بچے ہیں، بیٹے ہیں، بیٹیاں، سب کو تصویر بھیج دو، جو بھی آن لائن ہوگا فوری طور پر دیکھ لے گا، یا آپ اسے ٹیلی فون کر لیں، فون بھی اٹھا لیتے ہیں۔ ان لوگوں سے اگر آپ نے بچنا ہے تو یہی ایک طریقہ ہے، میں آپ کو بتا دوں، ورنہ یہ ہر جگہ کو آپ کو گھیرے میں لے گے۔ یہ جو پچھلا پروگرام میں نے آپ کو بتایا ہوا تھا، وہ بھی پاکستانی تھے، لڑکا اور لڑکی، وہ بھی مدد کے لیے آئے تھے، بعد میں 500 کا ٹیکہ لگا کے چلے۔ یہ جتنے بھی ٹھگ باز پھر رہے ہیں یہاں تک محدود نہیں۔ ایک پڑھا لکھا بندہ وہ مجھے کہتا میرے اکاؤنٹ سے 25,000 لے کے مجھے فون کیا، میرے سارے کریڈٹ کارڈ کی ڈیٹیل دے دی، پڑھا لکھا تھا۔ اس کو میں نے دفتر بلایا، میں نے کہا یہاں آ کے پروگرام کرو، وہ بھی پروگرام پھر کیا۔ ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ دوسرے لوگ بھائی جائیں۔ مجھے یاد ہے میں ایک دفعہ سفر کر رہا تھا پاکستان میں، وہ ڈائیو بس ہوتی ہے، پرانی بات ہے، تو میرے پاس کافی رقم تھی، ایک میرے ساتھ بیٹھ گیا ٹھگ باز، تو وہ مجھے باتوں باتوں میں نہ لگا رہا، کبھی کہ آپ کو میں چائے پلاتا ہوں، کبھی کہ جوس پلاتا ہوں۔ تو میں نے اس کو کہا کہ نہیں، میں نے کچھ بھی نہیں، نہ جوس پینا، نہ چائے پینی، کچھ بھی نہیں۔ وہ ڈائیو میں ناشتہ بھی دیا انہوں نے، میں نے وہ بھی نہیں کیا۔ خیر میں جب وہاں پہ فیصل آباد اترا تو مجھے کہتا جی وہ جیب کتروں سے ذرا بچ کے رہنا۔ میں نے کہا اگر آپ سے میں بچ گیا ہوں تو سمجھو سب سے بچ گیا۔ مقصد یہ ہوتا ہے بتانے کا آپ کو پروگراموں میں کہ آج اتنے حالات خراب ہو چکے ہیں کہ کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ زندہ ہیں یا مر چکے ہیں، یا آپ کا نقصان ہو چکا ہے، یا آپ کے اوپر کیا قیامت گزری ہے۔ غیر ملکی جتنے بھی ہیں یا یہاں کے لوگ ہیں، جو بھی ہے ٹھگ باز، آپ سمجھ رہے ہوتے کہ یہ آپ کی مدد کر رہا ہے، مگر وہ آپ کو چونا لگا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ اصل حقیقت کیا تھی وہ میں مکمل طور پر اس لیے نہیں بیان کر رہا کہ آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہ آپ پارکنگ میں گئے ہیں، کہیں پہ بھی گئے ہیں، وہاں پہ خود آپ دیکھنا، خود سارا کچھ کرنا۔ اگر آپ کو نہیں سمجھ آ رہی تو اپنے گھر والوں سے رابطہ قائم کر کے ویڈیو کال پہ بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا کیا ہے، کس طرح اسے میں نے استعمال کرنا۔ ویڈیو کال کرنی کم سے کم آپ کو سیکھنی چاہیے۔ اور ینگ کو بھی ٹیکہ لگ جاتا ہے، یہ نہیں کہ بوڑھے کو لگ جاتا ہے۔ ایک ٹیکسی ڈرائیور تھا، مجھے یاد ہے، وہ کہتا میرے سے 700 پاؤنڈ لے گیا ایک، وہ کہتا میں ابھی آ رہا ہوں، یہ سامنے سے کچھ چیزیں لے کے، تو بڑی وہ ٹائی شائی لگائی ہوئی، بڑا ویل ڈریس تھا، کہتا میں سمجھا پتہ نہیں امیر آدمی ہے۔ بعد میں وہ ادھر سے گیا، دوسری ادھر سے نکل گیا۔ یہ بھی لندن کی بات ہے۔ آئے دن اس طرح کے لوگوں کو ٹیکے لگتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کیونکہ پروگرام غور سے سنتے نہیں، غور سے کسی کی بات سنتے نہیں، جب اپنا نقصان ہوتا ہے پھر رونا شروع کر دیتے ہیں۔ اور پھر یہ جب بھی آپ بینک کارڈ استعمال کریں، پہلے پیچھے آگے دیکھیں، دائیں بائیں دیکھیں کوئی ہے تو نہیں ہے، پھر مشین کے اوپر بھی ہاتھ لگا کے چیک کریں کہ کہیں پہ وہ کوئی کیمرہ شیمرہ تو نہیں لگا کے گئے ہوئے۔ یہ بھی ایک فراڈ ہو رہا ہے، وہ کیمرہ لگا دیتے۔ ایسے ایسے سسٹم نکالے ہوئے ہیں کہ کوئی موقع یہ لوگ جانے نہیں دیتے۔ وجہ یہ ہے کہ کام تو یہ کرتے نہیں ہیں، ان کا کام ہوتا ہے سارا دن اسی طرح لوگوں کو بیوقوف بنانا۔ کوئی بوڑھی عورت قابو آ گئی، کوئی بوڑھا بندہ قابو آ گیا، یا جرمنی، انگلینڈ، یہ بھی آپ کو کئی پروگراموں میں بتا چکا، وہ ترکی بیٹھے ہوئے ہیں، استنبول میں، افریقہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، بیوقوف بناتے ہیں اور لوگوں کو کہتے ہیں آپ کے انعام نکل آئے، آپ کا یہ نکل آیا، وہ نکل آیا، اتنے پیسے بھیجو۔ تو اس لیے اگر تو آپ محتاط رہنا چاہتے ہیں، اور پھر ای میلیں بھی آپ کو بڑی آئیں گی۔ یہ جو لوگ واٹس ایپ پہ میسیج لکھ کے یا یہ فیس بک پہ گاڑیاں سستی لگائی ہوئی ہیں، پھر کہتے ہیں ہمیں ای میل کرو، پھر آپ اپنا ای میل ایڈریس دے دیتے ہیں۔ یہ اتنی بڑی 2 نمبری اس وقت دنیا میں چل رہی ہے کہ اس سے بچنا بڑا مشکل کام ہے۔ ینگ بچے وغیرہ تو بچ جاتے ہیں، لیکن جو تھوڑی عمر کے لوگ ہیں وہ بیچارے مصیبت میں پھنس جاتے ہیں، ان کے لیے مشکلات ہوتی۔ تو کہیں بھی جائیں اپنے بچوں کے ساتھ رابطے میں رہیں۔ اگر بچے نہیں ہیں، دماد ہے، کوئی بھی ہے، ویڈیو کال کرے، بہن بھائی ہے جو آپ سے سمجھدار ہیں، جن کو آپ ایسے سمجھتے تو نہیں ہیں، میرا لوگ پڑھے لکھے ہیں زیادہ،
تو ان سے رابطہ قائم کر کے آپ ان سے رہنمائی حاصل کریں. یہ ہے ایک زبردست آپ کو میں نے طریقہ بتایا. آج ضرورت نہیں آپ کو کسی کی مدد کی. یا کبھی میں امریکہ ایک دفعہ گیا 93 میں، مجھے نیو یارک میں وہ کہتے ہیں یہاں پہ اب آپ نے کہیں بھی جانا تو راستہ جو ہے، میں پہلی دفعہ گیا تھا وہاں، تو پولیس سے پوچھ رہا، ورنہ آپ کو یہاں پہ کوئی نہ کوئی مشکل ہو جائے گی. اور وہی ہوا، میں تو بچ گیا. وہ جن کے گھر میں ٹھہرا ہوا تھا وہ باہر گیا تو بغیر جیکٹ کے واپس آیا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتا وہ ایک آ گیا تھا، اس نے گن رکھ دی، مجھے جیکٹ دینی پڑی، وہ لے گیا لیدر کی جیکٹ. تو ہر جگہ پہ آپ جب بھی دیکھیں کس طرح احتیاط کرنی. اور یہ جو دوست ہے، جو بزرگ ہے، یہ لوکل ہے، وہاں پہ ایک عرصہ سے رہ رہے ہیں انگلینڈ میں. دیکھیں وہ بھی نہیں بچ سکتے، لمبے عرصے سے انگلینڈ میں رہ رہے. لیکن ان کو بھی اسی طرح پریشان کر گیا، پریشانی دور کرتے کرتے اور ایک پریشانی بڑھا گئی. ہمارے چینل کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ کی توجہ دلوانے کے، وہ کیا کہتے تھے یار اجے بچ، پاکستان جب بسوں میں اسٹوڈنٹ تھے نا، سفر کرتے تھے، وہ بھٹو صاحب نے کارڈ دیا ہوتا ہمیں، ہماری باسی ہوتی تھی وہ والی جس میں ہم بیٹھ جاتے تھے، تو پھر اس کے اندر لکھا ہوا تھا یار اجے بھی بچ. چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے